سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے تو شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھا، بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت بننے کے، یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے: اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے. نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ افضل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ،
لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں، یہ مؤذن کا، کہتے یار یہ اپنا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نہ نہ نہ، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، پھر حی علی الفلاح۔ اب مؤذن کہ حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں، نہ نہ نہ، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے، کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ، ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند، اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو۔ آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی۔ اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر۔ خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول، سفر پہ جا رہے ہیں نماز بول، تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا۔ تو آج سے عزم کرو میرے بھائی۔ اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے گا۔ فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی بھی باقی نہیں چھوڑے گا، پھر فجر کو فوکس کر دو۔ اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا، مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچ۔ ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے، ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے۔ یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا۔ یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا، چینی کم ڈالو چینی کم ڈالو، ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3۔ لیکن اللہ کا اصول دیکھو، اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا، نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا۔ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے، پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما۔ ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے۔ یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں؟ لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے، جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک۔ 2 4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا۔ تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں۔ تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں۔ تو
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر میں نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں گے. ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے؟ اب سیٹ. اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو. اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے اڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد گیلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے، کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے. سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی، تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سقم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور جس وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. وہ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے، ناشتہ گول، ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ 3 نمازیں ایسی ہیں. یہ آیت مجمل ہے. مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس میں بہت ہی اجمال سے حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل نہ ہو. یعنی صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا ہے. کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو. اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو بھی نماز میں ہم کمی کر سکتے ہیں، ایک بات.
دوسری بات شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے تو کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے ہو، کتنی کمی؟ کیا سنتیں چھوڑ دیں صرف یہ داخل ہے، یا رکعتوں میں کمی کر لیں؟ رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں؟ کیا فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں؟ کتنی کریں؟ مغرب کی کتنی کرنی ہے؟ وتر پڑھنے ہے کہ نہیں پڑھنے؟ یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش ہے۔ پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش ہے۔ یعنی آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل گئی، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ یہ جو اجازت ملی ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے بھی آیت خاموش۔ پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کمی تم کرو ان خفتم، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافروں سے تو پھر سفر میں تم نماز میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم جب ہے جب یہ شرط پائی جائے، اور بعض دفعہ وہ شرط محض ایک اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کی میں اب کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، جیسے سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو زبردستی زنا مت کرواؤ، ان اردنا تحسنن، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کراؤ، تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے، لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی جب مسلمان ہو تو وہ تو بچنا چاہے گی، چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہیں تو، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ یہ اصطلاح یاد کر لیں کہ یہ قید اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا، اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکم سے۔ اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے فرمایا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سوتیلی بیٹی اگر آپ کی گود میں نہ پلے تو نکاح تو پھر بھی حرام ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ بیٹی، سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر یہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جس سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ وہ والی بیٹی ہوتی ہے جو سوتیلے باپ کی گود میں پلے، میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے اور یہ جوان ہو کے آئی ہے، میں نے تو گود میں پالا نہیں، لہذا میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تو یہ غلط تفسیر ہوگی، اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو بہرحال اس سے نکاح حرام ہے۔ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کر دیا، یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو بھی پال لیا تھا، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو، جیسے کہ آج کل جتنے بھی سفر ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ شاید یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈال لیں گے، یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی ہے؟ احتراز کا مطلب کہ یہ بتانے کے لیے ہے، یہ بھی ٹرم یاد کر لیں، احترازی اور اتفاقی۔ کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں، قید اتفاقی، اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اتفاقی۔ شرط اور قید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ تو یہ اس سے بھی خاموش ہے۔ تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے کہ یہ شرط اتفاقی ہے، احترازی ہے، کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے، یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دوران، حملے کا خطرہ ہو، تو اب تو امن ہو گیا، اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے،
اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول، یعنی اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو، قصر کر لو، قبول کرو اللہ کے صدقے۔ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے، اپنی حدیث سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف، یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا، تو اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مختصر ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے، یہ بھی جاہل لوگ ہیں۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن، یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ، جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے، سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تفکر باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ، یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر ہے تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں۔ تو یہ آیتوں میں تمام اجمال تھا۔ اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے، سفر شرعی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دیا۔ اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر، بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے، 150-200 سال پہلے، شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو، تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکیں کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے، تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا، اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا سفر، جبکہ ہوا معتدل ہو، تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں، تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی۔ تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر، جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے اس کو، اور سمندر کے مائل جو تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا، تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ قصر پڑیں گے۔ تو یہ فقہا نے اجتہاد کیے ہیں، کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں، کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہا نے اجتہاد کیا ہے۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر وہ 78.8 کلومیٹر ہے، اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو. یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ. جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص کی ادھر رہتا ہے سینڈ اسپیڈ کی طرف رہتا ہے اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے، وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا اس کا. تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے، مضافات بھی، اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا، ارادہ ہوگا، تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور سارے سفر والے احکام اس پہ جاری ہوں. دوسری بات ہوگی. تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے، لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا، یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا. جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے، تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے، تو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے. اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا، لیکن نکلا نہیں ہے. تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ، یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا، تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا. یہ تیسری بات ہو. چوتھی بات ہو کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا، بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا. مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور، کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے، حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل، جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے. تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا، نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا، نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد، بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی جو مضافات ہیں، آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے، جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بنے گا اور اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے. حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے، تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا، لیکن گھر سے نکل کے نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر بنے. یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک؟ جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں، بڑا قصبہ، جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا. جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا. اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا یہ. تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا اس کا، کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو یہ پوری 4 رکعتیں شروع. لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا، تو یہ مسافر رہے گا. یا یہ کنفیوز ہے، مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا. اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے، بلکہ 100 سال بھی گزار دیے، تو یہ مسافر ہی رہے گا. اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنے کے نہیں ٹھہرنا. اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، تو سفر والی پڑے. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا، حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرا ہے. لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے گا. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں، تو بھی مسافر رہے گا، حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں. اب یہ مقیم اس وقت بنے گا کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے. جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد، یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں، حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے، 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں، پکی ڈھکی نیت ہے. تو جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہے. تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز، جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں
کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک، تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے، کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی، جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی اس کا بھی، اس کی بیوی بچوں کا بھی، وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی تھیں، شادی ہو کے لاہور چلی گئیں، تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے، یعنی شوہر کا گھر، اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا بیوی کے ساتھ، وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے۔ تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے۔ جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں، یہاں گھر ہے میرا، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور 1 ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں، لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا، فار ایگزامپل، تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا، کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی ہے۔ تو جو آدمی اپنی، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا خوش نصیب پیدا کرے، اور ایک بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا، وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں وطن اصلی۔ اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا۔ جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے، تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن جاؤں۔ یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں، 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں، یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے۔ جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے۔ لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے، تو اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ لے۔ یہ کچھ موٹے موٹے احکام تھے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا، کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کمی، فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں، ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور وطر میں اختلاف ہے کہ وطر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی اختلاف تھا۔ تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وطر واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وطر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ ہے، تو ان کے نزدیک 3 وطر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن میں۔ تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ، یعنی آپ یہ آپشنل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں
تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں, کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے. تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے, اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی. اب جو جمہور علماء ان کی دلیل تو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے, بس گناہ نہیں ہے, یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں, اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں. باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے, اس سے قرآن خاموش ہے. اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے, یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, صدقۃ, یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے, تصدق اللہ بہا علیکم, جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو. دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں, ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں, اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں, یہ ہبہ ہے, آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے. اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے, میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیا, یعنی دیا کچھ نہیں ہے, اسقاط کر دیا, ساقط کر دیا. تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے. یعنی وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو, بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے. تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھی, سفر میں جب 2 کر دی تو یہ 2 اللہ نے ساقط کی ہیں. یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر, بلکہ 2 جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دی. اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے. یعنی گویا 1 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے, میں نے 50,000 ساقط کر دیے, تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں. تو 4 رکعتیں بنتی تھیں, 2 اللہ نے ساقط کر دی. تو جب ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے, بس وہ ساقط ہو گئی, اب وہ ہے ہی نہیں, کل عدم ہو گئی. تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل, قیاس کا یہ حدیثی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے, اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے, یعنی ساقط کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے, تو صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا دنیا میں. کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہ نہیں میں نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے, اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا, تو یہ جرم ہے. یعنی اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں, بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں, کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے. تیسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایک بار بھی واضح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. واضح روایت اس بارے میں صحیح اور واضح روایت ایک بھی نہیں ہے. تو یہ خود اتنی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی, اس کے باوجود آپ ہمیشہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور وہ اس رخصت یعنی فائدہ اٹھا رہے ہوں, اور 2 کے بجائے آپ کبھی 4 پڑھتے ہوں کبھی 2 پڑھتے ہوں. کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی. اور صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 2 رکعتیں ہی فرض کی تھی. یعنی ظہر کی 2 رکعتیں فرض تھیں, اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں, اور مغرب کی 3 فرض تھیں, اور فجر کی بھی 2 فرض تھیں. فرمایا بعد میں اللہ نے یہ حکم کو منسوخ کیا, اور سفر میں تو 2 ہی رکھی گئیں. حضر میں جو ہے یعنی اقامت میں اللہ نے ظہر عصر اور عشاء میں 2 کی 4 کر دی, اور فجر میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا گیا. یعنی فجر میں تلاوت کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ فجر کی گویا 2 وہ 4 ہی کے برابر ہو گئی. تو یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسلام میں جو اصل نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی ہوئی تھیں.
تو حالت اقامت میں 2 کو 4 کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ